الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم كالإنجيل ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب عليا فقد سبني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، آج کے درس میں عظمت اور شہادت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، لیکن اس سے پہلے میں کچھ معروضات کرنا چاہتا ہوں. میں نے دیکھا ہے بعض دوستوں کو کہ جب نماز میں سجدے میں ہوتے ہیں تو پچھلے دونوں پاؤں اٹھا لیتے ہیں. اگر دونوں پاؤں اٹھ جائیں تو حنفی مسلک میں نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ صحیح حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انسان یسجد علی سبعۃ اعضاء، 7 ہاتھوں پہ وضو کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے.
کہ 2 ہاتھ ہو گئے، 2 پاؤں ہو گئے اور 1 چہرہ ہو گیا۔ تو اگر اس میں سے ایک چیز بھی اٹھ گئی تو مقصد ہے کہ 7ویں سجدہ نہ ہوا۔ جب 7ویں سجدہ نہ ہوا تو نماز ہی نہ ہوئی۔ ایک تو اس بات کا پورا خیال رکھا کریں، بہت سارے بھائی اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز جب شروع ہوتی ہے، عجیب ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ ایسے کھڑے اللہ اللہ ایسے کر دیں گے، اللہ اکبر کر دیں گے، بعض ایسے کان پکڑ کے پھر اللہ اکبر کر دیں گے۔ یہ کوئی مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے، پتہ نہیں ہے کوئی نماز بنائی ہوئی ہوئی ہے۔ بھائی نماز کے لیے ضروری ہے کہ یہ دونوں انگلیاں بھی بند ہوں اور ان کا رخ بھی کعبے کی طرف ہو، یعنی یہ نہیں کہ یوں کر کے اللہ اکبر کریں، یوں کر کے اس کا رخ کھلی ہوئی بھی نہ ہوں، بند ہوں، اور پھر اور ہاتھ جو ہیں وہ یعنی کانوں کے برابر ہوں، اللہ اکبر، پھر یہ اوپر والا ہاتھ جو ہے اوپر ہو اور نیچے والا نیچے ہو اور وہاں ہاتھ باندھ کے وہ کھڑا ہو۔ تو ایک اگر اس طرح تکبیر آپ نہیں کہیں گے تو بہت سارے دوستوں کو میں نے دیکھا ہے وہ تو ایسے کھڑے ہونا اللہ اکبر بس، پتہ نہیں کہاں نہ تم نے ہاتھ اٹھائے، نہ تم نے کوشش کیا ہے، رفع یدین پہ جھگڑا ہے، اور رفع یدین جو اصل تحریمی ہے اس پر کوئی فکر نہیں ہے۔ تو ایک تو ان چیزوں کا بطور خاص خیال کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں نے وہ بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں نا تو یہ دونوں ہاتھ یوں بچھا لیتے ہیں زمین پہ، حالانکہ حضور نے سخت لفظ فرمائے ہیں، فرمایا کہ ایسے ہاتھ بچھاتے ہیں جیسے کتا ہاتھ بچھاتا ہے، کہ کتا جیسے بیٹھتا ہے نا یہ بھی اسی طرح ہاتھ ڈالتا ہے، ہاتھ یہ زمین پہ یہ ہاتھ ہوں لیکن یہ آپ کے بعد اٹھے ہوئے ہوں، زمین پر نہ پڑے ہوں، اور دوسرا ان کا رخ جو ہے وہ بھی اسی طرح ہو، ان کا رخ یہ نہیں کہ کبھی ادھر ہو کبھی ادھر ہو، اور اسی طرح جب نماز میں کھڑے ہوں تو پاؤں کا رخ جو ہے وہ بھی قبلے کی طرف ہو۔ ہمارے بہت سارے ساتھی آتے ہیں نا کہ ایک پاؤں ادھر ہے ایک پاؤں ادھر ہے اور پھر اللہ اکبر کر رہے ہیں، یہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اہم چیز یہ ہے کہ تمام عبادات میں سے اہم عبادت نماز ہے، اسی لیے حدیث میں ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے سوال جو ہے وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز اتنی اہم چیز ہے، اور جہاں بھی، اور پھر دوسری بات ہے کہ یاد رکھ لیں اگر ہو سکے تو میرے ذمہ تو کوشش کرنا ہے پورے قرآن پاک میں جب بھی قرآن پڑھو نا غور کرو، کسی جگہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، یہ کہا ہے کہ نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، اقم الصلاۃ لیقیم الصلاۃ۔ تو قائم کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اس کے پورے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرو، پھر تو ہے اقامت صلاۃ۔ ایک ہوتا ہے کہ نماز پڑھو، پڑھنا تو ایسے ہوا نا جیسے آپ نے پڑھ کے اتار کے پھینک دیا۔ تو نماز جب پڑھنی ہے تو نماز کو قائم کرنا ہے۔ اب یوں دیکھو نا جیسے مثلا یہ ایک لکڑی ہے، قائم اگر ہوگی سیدھی تو کھڑی رہے گی، اگر ذرا ٹیڑھی ہوگی تو گر جائے گی، ادھر ٹیڑھی ہو یا ادھر ٹیڑھی ہو۔ اسی طرح اگر نماز میں بھی آپ اقامت کا خیال نہیں کریں گے تو وہ بھی نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھ لیں، یہ چند ضروری چیزیں ہیں، اور اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ آج کل ہر زبان میں، اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں چھوٹی چھوٹی کتابیں چھپی ہوئی ہیں نماز کے بارے میں، وہ لے لیں اور اس کو بار بار پڑھیں۔ اچھا بعض دوستوں نے تو ماشاءاللہ کتاب لکھی ہے تو اس میں انہوں نے باقاعدہ فوٹو بھی دیے ہیں کہ پاؤں رکھو تو کیسے رکھو، ہاتھ رکھو تو کیسے رکھو، اور جب تشہد میں بیٹھو تو کیسے بیٹھو۔ تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنے کے لیے اگر آپ وہ چیز لے لیں تو آپ کے لیے بڑا فائدہ ہوگا، اور صحیح نماز ایک ادا کر دو تو انشاءاللہ اللہ کے حرم کی وہ ایک نماز ہی ہماری بخشش کے لیے کافی ہے۔ اور اگر ہم ویسے ٹکرے مارتے رہیں
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر وہ کوئی نماز نہیں ہے، وہ تو حضور نے فرمایا ایسے ہے جیسے مرغ ٹکرے مارتے ہیں۔ نماز میں باقاعدہ سکون کے ساتھ رکوع ہو، سکون کے ساتھ پھر قیام ہو، سکون کے ساتھ سجود ہو، تاکہ پتہ لگے کہ آپ باقی سجدے میں ہیں، اور کم از کم 3 دفعہ تسبیح پڑھے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اور اگر اللہ ہمت دے زیادہ تو 5 دفعہ بھی پڑھ سکتا ہے، 7 دفعہ بھی پڑھ سکتا ہے، 11 دفعہ بھی پڑھ سکتا ہے، ورنہ کم از کم 3 دفعہ پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی لیے اس آیت میں بھی اللہ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کو جب بھی دیکھو یا رکوع میں ہیں یا سجود میں ہیں، یعنی ہر وقت وہ نماز میں ہیں، اور اس نماز پڑھنے کا ان کو مطلب کیا ہے، کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل سے اللہ کی رضا مانگتے ہیں۔ بھئی ان کی کوئی نشانی، فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں پہ علامت ہوتی ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے جیسے بعض لوگوں نے دھوپ میں رگڑ کے یہاں داغ لگائے ہوئے ہیں تو پتہ لگے ابھی یہ بڑا نمازی ہے، یہ تو ناجائز ہے۔ سیماہم کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے چہروں پہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ نماز پڑھ کے آیا ہے۔ جس کی رات گناہ میں گزرے گی اس کے چہرے پہ سیاہی ہوتی ہے، وہ بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ رات منہ کالا کرتا رہا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کا تو مقام ہی یہ تھا کہ جب نظر پڑو تو ایمان بندے کا ایمان روشن ہو جائے، تو اس لیے ان کے تو ہاتھ کی چیزیں بھی روشن ہو جاتی تھیں۔ 2 صحابی حضور کی خدمت میں بیٹھے رہے، کافی دیر ہو گئی رات کو، اب گھر جانے کے لیے انہوں نے تیاری کی، اور شرم سے یہ نہیں کہا حضور سے کہ حضور راستہ اب ہمارا مشکل ہے، اندھیرا ہے، ہم یہاں رہ جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، حضور کو تکلیف نہ دے، بس توکل اللہ کرو، چل پڑو۔ وہ دونوں صحابی چل پڑے۔ جب مسجد نبوی سے نکلے تو ان کے ہاتھ میں لکڑیاں تھیں نا، وہ ایسے روشن ہو گئی جیسے بیٹری جلتی ہے، اس کی بھی روشن ہو گئی، اس کی بھی روشن ہو گئی۔ پھر وہ آرام سے روشنی میں اپنے گھر کے راستے پہ چلتے رہے۔ آگے جا کے دونوں کا راستہ الگ ہوتا تھا، تو اس کی بھی بیٹری الگ جل رہی ہے، اس کی الگ جل رہی ہے۔ تو ان کے تو نماز کے اثرات یہ ہوتے تھے کہ لکڑیاں روشن ہو جاتی تھیں اور تمہارے چہرے بھی روشن نہ ہوں، تو پھر اس نماز کا فائدہ کیا ہے؟ اور ایک چیز میں نے آج دیکھی ہے، میرے بالکل قریب بیٹھے ہوئے تھے ساتھی، کہ نماز جنازہ کھڑی ہے، میرے خیال میں امام دوسری تکبیر میں تھے یا تیسری، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندے، جب جنازے کی نماز کھڑی ہے تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ اگر ایک تکبیر تم سے نکل گئی ہے تو جب امام سلام پھیرے تم اللہ اکبر کہہ کے تکبیر پوری کر لو، بس۔ 2 نکل گئی ہیں تو جلدی سے اللہ اکبر اللہ اکبر، السلام علیکم السلام علیکم۔ لیکن جنازے کے ثواب سے محروم ہو جانا یہ تو بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں میرے بھائی کہ تم کسی کا جنازہ پڑھو گے تو تمہارا بھی کوئی پڑھے گا نا۔ اگر تم جنازے میں اور اللہ کے حرم میں کعبۃ اللہ میں جنازہ کھڑا ہے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ مجھے تو چونکہ کچھ پڑھنا ہوتا ہے اس لیے میں نماز کی کیفیت میں ہوتا ہوں، گویا کہ پہلے نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، تو اس لیے یہ حکم نہیں کہ میں سلام پھیر کے جنازے میں مل جاؤں، چونکہ جنازہ فرض کفایہ ہے، کسی ایک نے بھی پڑھ لیا ادا تو ہو جائے گا۔ لیکن جب ہمیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے یہاں تو ہم کیوں نمازیں چھوڑیں؟ ہم جنازہ بھی پڑھیں، ہم تہجد بھی پڑھیں، ہم صبح کو اشراق بھی پڑھیں، اس کے بعد ہم چاش کی نماز بھی پڑھیں، کوئی نماز نہ چھوڑیں، اوابین پڑھیں مغرب کے بعد،
تو انشاءاللہ جب آپ جائیں گے تو اپنا دامن جو ہے اللہ کی رحمتوں سے بھر کے لے جائیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خوارج جو ہیں، خارجی جو ہیں، ان کو بڑا بغض تھا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انہوں نے حضرت کے بارے میں یہ بنا رکھا تھا کہ جب نام لیتے کہتے سود اللہ وجہ، اللہ تیرا چہرہ سیاہ کرے۔ دشمن تھے، تو مسلمانوں نے بھی الحمدللہ اس کا توڑ کیا کہ جب حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، ورنہ تو صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ ہے، کرم اللہ وجہہ کا نہیں ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ دشمن چونکہ سود اللہ وجہہ کہہ رہے تھے تو صحابہ نے بھی اس کا توڑ کیا کہ کرم اللہ وجہہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی فقاہت اور بڑا ادب، نحو، سب یہ عبور تھا آپ کو علم پر۔ یہ جو ہم مدارس میں نحو پڑھتے ہیں، اس کی ابتدا کرنے والے حضرت علی ہیں۔ حضرت علی نے ابو الحسن دولی کو کہا تھا کہ یہ نحو کے مرتب کرو، تو قیامت تک جتنی بھی نحو پڑھی جائے گی اس کا ان کو ثواب پہنچے گا انشاءاللہ۔ جیسے کہ قرآن آپ پڑھیں گے تو اس کی قرات جو ہے قرات حفظ و سیدنا عثمان نے جمع کرائی تھی کہ اب باقی قراتوں پہ نہ پڑھیں، صرف ایک قرات پہ پڑھیں تاکہ اختلاف پیدا نہ ہو۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یعنی نحو، ادب اور اس کے ساتھ فقاہت، فقاہت کہتے ہیں کہ ایسی بات جیسے ہنسی مذاق بھی ہو۔ اور حضرت علی نے 9 شادیاں کی تھی اور آپ کے 18 بیٹے تھے اور 13 بیٹیاں تھیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ شادیاں بی بی فاطمہ کی موت کے بعد ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ نے ارادہ کیا تھا، ان کو کسی نے کہا کہ ابو جہل کی بیٹی ہے، مسلمان ہے، بڑی خوبصورت ہے، اگر آپ اس کو پیغام دیں تو شاید آپ کی پیغام قبول کر دے۔ آپ نے ابھی ارادہ کیا، حضور کو بھی پتہ چلا، حضور پاک نے منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ حضرت علی ابو جہل کی لڑکی سے شادی کر رہا ہے، حل تجتمع بنت عدو اللہ علی بنت رسول اللہ، کیا یہ دشمن کی بیٹی کو رسول اللہ کی بیٹی پہ سوگن بنا کے لانا چاہتا ہے؟ اگر تم نے واقعی کرنی ہے تو فاطمہ کو طلاق دے دو، پھر تمہاری مرضی ہے، جو چاہو کرو۔ اور اگر تم فاطمہ کو طلاق نہیں دینا چاہتے تو پھر دوسری شادی آپ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بضعۃ منی، من احبہا فقد احبنی ومن ابغضہا فقد ابغضنی، جو اس کو راضی رکھے گا اسے مجھے راضی رکھا، جو اس کو ناراض کرے گا اسے مجھے ناراض کیا۔ تو اگر تم نے کوئی بات غلط کی ہے، ناراض ہو گئی، تو گویا میں ناراض ہو گیا۔ اس لیے پھر حضرت علی نے وہ ارادہ چھوڑ دیا۔ ان کی وفات کے بعد آپ نے کئی شادیاں کی جو میں نے آپ کو عرض کی ہے۔ ایک دن دوستوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی دوست نے پوچھا کہ حضرت آپ جو اتنا شادیاں کر رہے ہیں، شادی کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سرور شہر، 1 مہینے کے لیے خوشی ہوتی ہے، نئی شادی ہو نا جی، تو دونوں طرف سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ثم ماذا، اسے مجھے حضرت پھر 1 مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگر لزوم و مہر، پھر مہر بھی تو دینی پڑتی ہے نا، اس کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ثم ماذا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا قصور و ظہر، پھر کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ رات دن جو بیوی کو لگا ہوا ہے تو کمر تو ٹوٹے گی نا۔ انہوں نے کہا ثم ماذا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا نزول قبر، پھر قبر میں ہی جانا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی آپ ادیب بھی تھے،
فقیہ بھی تھے اور ساری اللہ نے فقاہت، حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ حضرت علامہ قاری ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کی یہ ترکیب کی ہے کہ انا مدینۃ العلم، اور ابو بکر جدرانہا، عثمان سقفہا و علی بابھا۔ انہوں نے کہا سب کا ایک ایک مقام ہے، اللہ نے علم عطا فرمایا ہے۔ تو بہرحال اس زمانے میں اب خوارج نے فیصلہ کیا کہ بھی اس وقت جو 3 شخصیات ہیں ان کی وجہ سے مسلمانوں کا دبدبہ ہے۔ ایک تو حضرت علی ہے، دوسرے حضرت امیر معاویہ ہیں، اور تیسرے عمرو ابن العاص ہیں۔ یہ 3 شخصیات ہیں جن کی وجہ سے اسلام مضبوط ہوا ہے اور ان کا مذہب مضبوط ہوا ہے۔ تو اگر ہم اتفاق سے فیصلہ کریں کہ ایک ہی رات ہو اور ان تینوں کو شہید کر دیا جائے، تو فیصلہ یہ ہوا کہ 17 رمضان کی رات ہو، آگے رمضان آ رہا تھا، تو بکر ابن تیمی نے کہا کہ بھئی میں جو ہے عمرو ابن العاص کو قتل کروں گا، اور ایک ان کے اندر بکر تھے، اس نے کہا کہ میں حضرت معاویہ کو قتل کروں گا، اور اس میں تیسرے تھے عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے کہا کہ میں حضرت علی کو قتل کروں گا۔ اور پروگرام یہ تھا کہ 17 رمضان کی رات ہو اور سب اپنے اپنے مقام پہ حملہ کر دیں تاکہ ایک ہی رات میں یہ تینوں شخصیتیں ختم ہو جائیں۔ اگر ان میں کوئی ایک شخصیت بھی بچ گئی تو پھر ہمیں نہیں چھوڑے گی، پھر وہ ہم سے انتقام لے گی پورا۔ سب یہ اپنے پروگرام کو لے کے چل پڑے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ عمرو ابن العاص اس دن نماز پڑھانے ہی نہیں آئے، کوئی اور آدمی آیا نماز پڑھ، وہ بیچارہ شہید ہو گیا، کیونکہ اس ظالم نے سمجھا کہ عمرو ابن العاص ہیں۔ عمرو ابن العاص تو آئے نہیں تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا، لیکن وار اوچھا پڑا، آپ زخمی تو ہو گئے لیکن شہید نہیں ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تھے اور فرمایا تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھو۔ تو وہ دشمن جو تھا عبد الرحمن بن ملجم، وہ چھپا ہوا تھا مسجد میں، اس نے تلوار نکالی اور سر پہ ماری جو بالکل سینے تک اتر گئی، اور اس نے کہا کہ یہ تلوار جو ہے علی میں نے 40 دن اس کو بنایا ہے، 40 دن زہر میں بجھایا ہے، اب اگر یہ نہ بھی لگتی نا صرف تم کو چھو جاتی تب بھی تم نہیں بچ سکتے تھے۔ یہ بنائی میں نے اسی لیے تھی کہ جو اس دنیا کا برا آدمی ہے اس سے قتل ہوگا، اور میں تمہیں ٹھیک کہا ہے چونکہ دنیا میں سب سے برے تم ہو، انشاءاللہ تم اسی تلوار سے قتل ہوگے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، اور حکم دیا کہ بھئی میرے قاتل کے ساتھ کوئی ناجائز رویہ اختیار نہ کرے، لیکن جو قصاص حق ہے شریعت کا وہ قصاص لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 40 ہجری میں 17 رمضان المبارک میں آپ کی وفات ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی، اور روایت مشہور یہی ہے کہ آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ نجف اشرف میں ہے۔ واللہ اعلم۔